سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فتوے کو سوال جواب کو تفصیل سے پڑھیں، غور سے سمجھیں۔ اس میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ جو فتویٰ کراچی والوں نے جاری کیا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کے بارے میں، وہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک پب جی کھیلنے والا ہے یہ کام کرے۔ انہوں نے یہ کہا ہے یہ کھیل گناہ ہے، لیکن وہ خاص معاملہ تجدید نکاح اور تجدید ایمان والا وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو اس فیز سے گزرے ہیں، اس گیم کے اس فیز سے گزرے ہیں۔ یہ سمجھ لیں تو اتنا ایشو نہ بنے جو بن گیا ہے کہ بہت سارے کارٹون اور ویڈیو گیمز میں سور اور اس طرح کے نجس جانوروں کو خوب دکھایا جا رہا ہے اور ان کو بچوں کا دوست بنایا اور بتایا جا رہا ہے۔ ان کو دیکھ دیکھ کے جو ان کی کراہت اور جو ان کے بارے میں بیڈ فیلنگز ایک مسلمان کے اندر ہیں وہ آگے نسلوں سے نکل رہی ہیں۔ پہلے وہ بری جو جذبات ہیں جو ان کے بارے میں وہ ختم ہوں گی، اس کے بعد پھر ان کی محبت آئے گی، پھر کھیلنے بھی لگیں گے، پھر کھانے بھی لگیں گے۔ تو باطل تو اپنی پوری محنت کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا کہ جب انسان صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا اور شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ہمارے اکابر اس زمانے میں رہنے سے جینے سے پناہ مانگا کرتے تھے، ہم اس میں موجود ہیں۔ اوورآل جو ویڈیو گیمز ہیں ان کے معاشرے کے اوپر اثرات کیا آ رہے ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ، کوئی بات آتی ہے علماء کی طرف سے تو فوراً علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پب جی کے بارے میں جو فتویٰ آیا ہے بنوری ٹاؤن کا، اب یہ غور کریں کہ آخر انہوں نے فتویٰ کیوں دیا، کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، دارالافتاء میں مفتی حضرات موجود ہیں، ان کا کام ہے دین کی خدمت کرنا، سائل کے سوال کا جواب دینا۔ اب ایک سائل نے سوال کیا، اس کے مطابق انہوں نے جواب دیا۔ اب میرے اور آپ نے کیا کیا کہ فتوے کو پورا نہیں پڑھا، سوال کو پورا نہیں پڑھا، جواب کو پورا نہیں پڑھا، اور اس کے بعد بغیر پڑھے اور سمجھے غصہ کرنا شروع کر دیا۔ کس بات کے اوپر کہ کچھ لوگوں نے کیپشن یہ لگایا کہ یہ گیم کھیلنے والا کافر۔ علماء نے تو یہ نہیں کہا، علماء نے کیا کہا؟ یہ فتوے میں جا کے پڑھیے۔ تو اگر آپ ٹھنڈے دل اور دماغ سے فتوے کو بھی پورا پڑھیں، جواب کو بھی پورا پڑھیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ جو بات سمجھ میں آئے گی وہ یہ ہے کہ پوچھنے والے نے کہا کہ ایک بندہ گیم کھیل رہا ہے اور وہ باقاعدہ اپنے پلیئر کو، یعنی کہ وہ خود ہی ہو گیا نا، جو کمانڈ دیتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، سجدہ یا طاقت حاصل کرنے کے لیے، قوت کو لینے کے لیے کچھ اس قسم کے اعمال کرتا ہے، کیا یہ شرک ہے یا نہیں؟ اب اس فتوے کا اطلاق صرف انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے وہ اسٹیج اس زمانے میں کھیلی جبکہ وہ تھی، بقول ان کے جن صاحب سے آج میلہ جس نوجوان سے، کہ جی اس وقت یہ نہیں ہے، کیا یہ دوبارہ نہیں آ سکتی؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز دوبارہ نہیں آ سکتی؟ خطرہ تو ہے نا۔ علماء کرام ہمیں ایک خطرناک راستے پر چلنے سے منع کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ احتیاط کر لو کہ ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے تو بھائی اس کو پورا توجہ سے سمجھیں اور پڑھیں، اور علماء کی ذمہ داریاں ان کو بھی سمجھیں کہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ اگر علماء کرام ہمیں حالات کے مطابق بری چیزوں کو نہیں بتائیں گے ہمارا ایمان کیسے بچے گا؟ اب بت والا معاملہ تو سامنے آ گیا۔ کیا ایک مسلمان کی ایمانی غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے قوت حاصل کرے؟ یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے، بچوں کے دل اور دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے۔ پھر جو اوورآل جو حالات آ رہے ہیں ویڈیو گیمز کے اور ٹی وی ڈراما کے اور فلموں کے، اس کے ہمارے بچوں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان تمام اثرات کو سنیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ ان تمام اثرات کے دیکھنے کے بعد کیا ہمیں اس طرح کے ویڈیو گیم، ٹی وی ڈرامے، فلموں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی نسلوں کو بچانا ضروری ہے یا نہیں؟ میری بات ان لوگوں سے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، نبی کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ ہاں، جو نہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتے، نہ نبی کو خوش کرنا چاہتے، ان سے تو بات نہیں میں کر رہا، لیکن جو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکیں، انہیں کچھ سوچنا تو چاہیے نا۔ گیم ہے گاڈ آف وار کہ بہت سارے خداؤں میں ایک اور خدا بن کے کھڑا ہوتا ہے اور لڑتا ہے۔ اسلام ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے، اتنے سارے خداؤں کی طرف دل اور دماغ کو لے جانا یہ کیا ہے؟ دوسری بات، آج کل کے بہت سارے گیمز ایسے شروع ہو چکے ہیں جس میں باقاعدہ ہم جنس پرستی دکھائی جا رہی ہے، اور جب ہم کھیلیں گے تو ہمیں ہم جنس پرستی کرنے پر ہی اگلی سٹیجز ملیں گی، اور جتنی زیادہ ہم جنس پرستی اس میں ہم کرتے چلے جائیں گے اتنے اس میں ہم ٹاپ پر آتے چلے جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اسی گناہ کے اوپر تباہ کیا گیا تھا اور شدید ترین عذاب ان کو دیا گیا تھا۔ اب علماء نہ بتائیں تو کیا کریں؟ بہت سارے ویڈیو گیمز میں، کارٹون میں خلائی مخلوق دکھائی جاتی ہے، جن بھوت دکھائے جاتے ہیں، اور ایسی مخلوقات دکھائی جاتی ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا چھوٹا بچہ حقیقت سے غیر حقیقی زندگی گزار رہا ہے، اس کی سوچ غلط ہوتی چلی جا رہی ہے، کبھی کسی چیز سے ڈر رہا ہے۔ مسلمان کو تو کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ آج اس نوجوان نے یہ بھی بتایا، اللہ اسے جزائے خیر دے، کچھ عرصہ پہلے پب جی پاکستان میں بین ہو چکی ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کیوں بین ہوئی، کہ
کچھ لوگوں نے باقاعدہ ڈپریشن میں آ کر خودکشی بھی کر لی. چند کی خودکشیاں تو نوٹ ہو گئی ہوں گی اور جن کی نہیں ہوئی ہوں گی پاکستان یا پوری دنیا میں اس کا تو ہمیں علم نہیں, اور جنہوں نے خودکشی جیسا بڑا عمل نہ کیا ہو ویسے ڈپریشن میں چلے گئے ہوں. ایسی چیز جو انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دے, خودکشی تک لے جائے, کیا اس سے بچنا ضروری نہیں ہے؟ پھر پب جی ہو یا باقی ویڈیو گیمز, میوزک کا بے جا استعمال, موسیقی حرام. کہتے ہیں جی موسیقی کیا ہے؟ روح کی غذا ہے. جی شیطانی روح کی غذا ہے, رحمانی روح کی غذا کوئی نہیں. اسی علاوہ اس پب جی میں ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور اس میں دنیا بھر کے نامحرم جمع ہو کے گھنٹوں ایک ساتھ گیم بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں رابطے بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں. وقت کا ضیاع یہ تو بے حد ہے اور ہمیں تو اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے. وقت کی پرواہ تو انہیں ہوتی ہے جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے, دنیا اور آخرت میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ پب جی لے لیجئے یا اور لے لیجئے گیمز, وہ گیم جس میں مار دھاڑ, لڑائی. میسج کیا ہے؟ زندہ رہنا چاہتے ہو دوسرے کو مار دو, دوسرے کی موت آپ کی زندگی. یہ سوچی جا رہی ہے. میں آپ کو امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی ریسرچ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا آج ہمارے بچوں میں جو رحم دلی ختم ہو گئی, خیر خواہی ختم ہو گئی, دوسرے کا خیال ختم ہو گیا, اس کی وجہ یہ ویڈیو گیمز ہیں کہ بچپن سے ہی دوسرے کو مار کے خوش ہونا یہ زندگی بن گئی. وہی سب کچھ جو پریکٹیکل لائف میں آتا ہے اور جو ان گیمز کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, بے دینی پھیلائی جا رہی ہے. کیا قیامت کے دن ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ 2016 جنوری میری خالہ یہیں لاہور میں رہتی ہیں, ان کے پاس کراچی سے کچھ مہمان آئے. میری خالہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے گیس کا ہیٹر آن کیا جس میں آگ ہوتی ہے. وہ جو صاحب 3 بچے تھے بقول میری خالہ کے, وہ اس ہیٹر کے قریب تھے. چھوٹے دونوں بچوں نے ہاتھ ایسے جوڑ کے کچھ بولنا شروع کر دیا. خالہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا بھگوان ہے نا یہ. میری والدہ کسی رشتہ دار کے گھر گئی, کسی ہندو کے گھر نہیں گئی تھی, مسلمان کے گھر گئی. وہاں 4 بچے لوڈو کھیل رہے تھے. ایک نے دوسری طرف جمپ لے کے جانا تھا, جاتے ہوئے کہتا ہے کالی ماتا کی جے ہو. حضرت مولانا یوسف خان صاحب رحمت دامت برکاتہم جامع شرفیہ کے استاد الحدیث, ان کے کسی حدیث کی اہلیہ کا انتقال ہوا, تعزیت کے لیے گئے. وہاں اس نے بتایا کہ وہ بہت رو رہا تھا. وہاں اس نے بتایا کہ میرا 5 سال کا بچہ ابھی میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ پاپا ماما کی چتا کو کب آگ لگائیں گے. ایک نوجوان اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے کر آیا. وہ عجیب و غریب انداز سے حرکتیں کرتا تھا, کچھ خاص انداز سے. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ ہر وقت ڈورے مور کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور جس طرح اس میں وہ دیکھتا ہے اسی طرح یہ کر رہا ہوتا ہے. اس کا آئیڈیل, اس کی سوچ, سب کچھ وہیں پہ. ہم تو تنگ آ گئے, کیا کریں؟ اب جب اس قسم کے حالات معاشرے میں نظر آئیں تو کیا ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں یا اپنی نسلوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اس کے علاوہ ایک خاتون نے بتایا کہ کوئی گیم ہے چھوٹا بھیم, اس طرح سے چھوٹا بھیم, یہ کوئی کارٹون ہے شاید. جب وہ جو اس کا مرکزی کردار ہے اس کارٹون کا, جب کسی بڑے اہم مشن پہ جاتا ہے تو دیوتاؤں سے مدد مانگتے ہوئے جاتا ہے. یا اللہ مدد نہیں کہہ رہا ہوتا. کہنے لگی کہ میرا بچہ میرے گھر میں, اسے کوئی کام آتا ہے تو وہ دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارنے والے جو وہ لفظ ہیں وہ کاپی کر رہا ہوتا ہے. کوئی ضروری کام ہو, اہم کام ہو تو وہ پہلے بولتا ہے پھر کام کرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ کیا ان حالات میں بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے بجائے قرآن کے گیتا پڑھ رہے ہوں, یا آپ کہہ دیں گے پھر ایکسٹریمسٹ ہو گیا یہ, تو چلیں تھوڑا سا لیول نیچے لے آتے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں بجائے یہ کہ سورہ یاسین پڑھیں وہ کینڈل لائٹ جلا رہے ہوں, بجائے یہ کہ قرآن کی تلاوت کریں ایصال ثواب کے لیے وہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر رہے ہوں. تو جب یہ نقصانات نظر آ رہے ہیں تو فکر بھی ہمیں ہی کرنی ہوگی, ورنہ حدیث میں تو واضح بات موجود ہے کہ صبح کو مسلمان اور شام کو کافر. اس زمانے میں ہم موجود ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک گیم کے بارے میں سنا کہ اس میں بھی اسی طرح کوئی وہ فائرنگ والا گیم ہے اور دشمنوں کو مارنا ہوتا ہے. جو اس میں سب سے آخری اور سب سے بڑا دشمن ہے, جو دروازہ ہے, وہ مسجد نبوی شریف کا دروازہ وہاں لگا دیا انہوں نے. جن کو تو فکر ہے ایمان کی اور قیامت کے دن اللہ کے پاس ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, انہیں تو غور کرنا چاہیے اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی. جنہیں ایمان کی فکر نہیں, انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ قیامت کے دن ایمان ہو یا نہ ہو, اللہ کے سامنے خوشی ہو نہ ہو, نبی علیہ السلام کے سامنے خوشی ہو نہ ہو, کے بارے میں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ انہیں بھی خیر ہدایت عطا فرمائے.